بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آئے لوگ، آئے کہ مولا آپ کے شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، امام کو پیغام پہنچایا آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے ملے ہی نہیں، 3 دن انتظار کرتے رہے۔ 3 دن بعد بولا بھئی ہم آئے ہوئے تھے، مولا سے کہو ان کے محب آئے ہیں، چاہنے والے آئے ہیں۔ پھر امام نے ملا، کہا مولا پہلے کہا تم نے شیعہ کہا، شیعوں کی نشانیاں نہیں ہیں تمہارے اندر، محب کہو، چاہنے والے کہو۔ شیعہ اطاعت کا پیکر ہوتا ہے، شیعہ لیس من شیعتنا، چھٹے امام کی حدیث ہے جن، وہ ہمارا شیعہ نہیں جو تہجد کو ترک کر دے۔ بولے کہاں جائیں گے؟ نہیں، وہ جو تہجد کو چھوڑ دے وہ ہمارا شیعہ۔ خدا بہرحال ہمیں توفیق دے ان ساری نمازیں اور عبادتوں کو پڑھنے کی، اذان محترم۔ یہاں رابطہ خدا تک راستہ یہی ہے، ادھر آؤ وہاں پہنچو۔ علم ادھر ہے، علم کا مظہر یہ ہے، رازق وہ ہے، چیزوں کا مظہر صفات پروردگار دیکھنی ہے تو ادھر نظر آتی، مخلوق ہیں وہ خالق ہے۔ یہ ساری دعائیں، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری سجدیں مولا کا ہیں۔ ہم مولا کی فضیلت بیان کرتے ہیں، بہرحال جو ہمیں علم ہوتا ہے ہم بیان، مولا خود اپنی فضیلت کیا بیان کر رہا ہے؟ کفا بفخرن، میرے لیے افتخار یہی ہے کیا کہ پروردگار تو میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ امام علی اپنی زندگی میں اس کو پہچانوانا چاہ رہے ہیں، اس کو پہچانو، وہ کیا ہستی ہے، لیکن کیسے پہچانے؟ کالا امام علی پڑھیں گے تو پہچانیں گے۔ کالا امام علی علیہ السلام ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ کتنی زندگی میں ہم نے کالا امام علی ہے؟ امام علی نے فرمایا، امام علی نے کیا فرمایا؟ کہاں فرمایا امام علی نے؟ کدھر ہے ہمارے پاس سٹیٹس؟ کہاں ہے اذان موت؟ کون سی چیز ہے کہ جو کم از کم ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، پریکٹیکل عملی طور پر؟ آج جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، آج امام کی نگاہیں ہماری طرف، 1 گھنٹہ 20 منٹ رہ گئے 12 بجنے میں، جمعہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے آج اپنے امام کو کتنا یاد کیا، ہم نے اپنے امام کے لیے کتنے قدم اٹھائے، کتنا سسٹم ڈیزائن کیا۔ خدا تک پہنچنا ہے تو انہی کے ذریعے سے پہنچنا پڑے گا۔ جو خدا تک پہنچے اور ان کو نہ پہچانے وہ خدا تک نہیں پہنچا، وہ وہیں گھوم رہا ہے۔ وہ خدا جس کی حجت روئے زمین پر ہو، اس کے بغیر خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو ہم امام علی علیہ السلام، بس میں بہت زیادہ آپ کو نہیں لڑوں گا، آپ پریشر میں ڈالیں یا آپ کو کوئی ہوم ورک دے دوں، نہیں۔ جرداق مسیح، جو جارج جرداق کرسچن ہے لیبنیز، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ وائس آف ہیومن جسٹس، آن لائن آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ جائیں، انسان کی عدالت کی آواز امام علی ہے، کرسچن ہے۔ کیسے وہ یہاں پہنچ گیا؟ اس نے اپنی زندگی میں 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا، 200 دفعہ۔ یہاں 1 دفعہ نہیں پڑھا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ برا مت مانیں گے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو کیسے ہوگا مجھے آپ بتائیں؟ جس انسان کو اتنی زندگی میں فرصت نہیں اپنے مولا کے اقوال پڑھ لے اور پھر وہ بولے کہ مولا وارث ہے، تو کیسی وراثت ہے یہ؟ کچھ تو لو مولا سے۔ ہمیں تو بہت سستا ٹکٹ مل جاتا ہے ممبر سے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نکل جائیں گے۔ بھائی اگر اتنا ہی نکل جانا تھا تو 1,24,000 کیوں آئے؟ جنگ سے واپسی میں بیت المال مولا کائنات تقسیم کر رہے ہیں، سگی بہن ام ہانی آئی، امام نے 30 درہم دیے، کنیز آئی 30 درہم دیے۔ بہن نے کہا میں عرب آزاد بہن
میرے لیے بھی اتنا کنیز غلام عرب بھی نہیں، اور کوئی آپ کے ساتھ اس کا کوئی نسبت بھی نہیں، اس کو بھی 30۔ امام نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ نظام عدالت کا نظام ہے، عدالت ہے۔ کیسے میں کہوں گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا مولا مجھے جانے دیں گے؟ کیسے جانے دیں گے؟ کچھ تو کرو، باقی بہرحال ان کی مرضی ہے وہ، لیکن یہ تو میں کچھ بھی نہیں کروں، سارے الٹے کام کرتا رہوں، پھر بولوں مولا وارث ہے۔ ایسے کیسے وارث ہے؟ اپنے کاموں کو اپنے گردن میں ڈالے، ایسا تو امام کے اقوال پڑھے، مسیح ہوتے ہوئے 200 دفعہ اس نے نہج البلاغہ پڑھی۔ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ میں نہج البلاغہ کھولوں، جانے محترم۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ جب میں نیا نجف میں گیا تھا تو میں مولا کی خدمت کے مجھے بہرحال کچھ ملے وہاں سے، امام کہ حرم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم حوضے کا لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے جو نیچے بیٹھے ہوئے چیزیں بیچتے تھے اس سے کہا کہ یہ اس کو تو میں نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے، یہ بالکل صحیح تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے جو سڑک پہ بیٹھا ہوا چیزیں بیچ رہا ہے اس نے نہج البلاغہ کے خطبے کی عبارت پڑھی، نجف کی فضاؤں میں علم بٹتا ہے، جس گنبد سے ہوا ٹکرا کے آئے وہ اس ہوا میں بھی علم بکھیرا جاتا ہے۔ وہ وادی طوبہ ہے، وہاں فخنا، وہاں جوتوں کو اتار کے جانا پڑتا ہے۔ بہرحال وہ وادی عشق کی وادی ہے، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اذان محترم، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تھا، اس نے نہج البلاغہ کی عبارت پڑھی۔ کون سا خطبہ؟ خطبہ حمام، اور اس نے کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں۔ حمام کون تھا؟ حمام وہ شخص تھا جس نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے متقین کی صفات بیان کریں۔ وہ خطبہ ہے جس کو خطبہ متقین بھی کہتے ہیں، اصل میں وہ خطبہ حمام ہے، اور امام نے وہ صفات بیان کی، کہا کہ اللہ نے جو کہا ہے عمل کرو، باقی چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ اور بتائیں۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو امام نے صفات بتائیں، جس میں سے کل ایک قصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور جب وہ خطبہ ختم ہوا حمام کی روح پرواز کر گئی، حمام مر گیا۔ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے درس سے آ رہا ہے جہاں ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اتنا اثر درس کا ہے۔ کس کے درس سے آ رہا تھا؟ ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے وہ لڑکا آ رہا تھا۔ ملا کلی حسین ہمدانی کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں 300 ولیوں کو تیار کیا، 300 ولی۔ یہ بات جتنے بھی بڑے بڑے ہیں یہ سب انہی کے سلسلے سے یہاں نیچے پہنچے۔ اذان محترم، درس جہاں روح پرواز کر جائے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ جو امام خمینی کے بھی استاد تھے، وہ آیت اللہ ملا کلی حسین ہمدانی کی درس میں جاتے تھے۔ کئی عرصے تک درس میں گئے، کچھ بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ان کا پوچھا کہ میں آپ کی درس میں آتا ہوں، انہوں نے پہچان ایسا کیا جیسے میں جانتا بھی نہیں۔ کہا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے شہر سے کچھ اور لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اور تمہارے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، تمہاری فیملی میں اور ان کے فیملی میں مشکلات ہیں۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا اس کو دور کرو۔ کہا میں کیسے دور کروں؟ کہا جب درس پہ آتے ہیں تو ان کی جھوتیوں کو سیدھا کر دیا کرو۔ جو راتوں کے گریے سے کچھ نہ ہوا، جھوتے سیدھے کرنے سے ہو گیا۔ کچھ دنوں میں روح تجرد کر گئی، روح نکل گئے، روح کو باہر نکال دیا، بدن الگ روح الگ۔ جہاں حمام بنتے ہیں، ہمیں کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ ہمیں پہلی بات تو ہمارے پاس ایسے کوئی ہے ہی نہیں جگہ جہاں حمام بنتے ہوں۔ ہمارے جیسے بیکار ٹوٹے بوٹے سے لوگ ہیں، ہم سے اچھے ہی ہیں بہرحال جتنے بھی ہیں۔ اذان محترم،
ہم کیوں نہیں اندر سے تبدیل ہوتے؟ ہمیں کیوں نہیں؟ شہید مطہری کہتے ہیں جب ہم امام خمینی کے درس میں جاتے تھے بدھ کو، باہر نکلتے تھے ہڈیاں کانپ رہی ہوتی تھی. جمعہ آتا تھا، ہفتہ آتا تھا، اتوار آئی، پیر آئی، دوبارہ دنیا وہی دنیا، پھر دوبارہ اس سے پہلے کہ روح نکلتی پھر بدھ آ جاتی تھی، پھر درس آ جاتا تھا. کوئی تو ہو جو روح کو خوراک دے. روح خوراک چاہتی ہے. اگر آپ اس کو خوراک صحیح نہیں دیں گے تو وہ کہیں اور جائے گی، کہیں اور جائے گی.